احتجاجی کیمپ میں احتجاج تحریک کنوینئر اور چیف ایڈیٹر کوژک نیوز پیپر سینئر صحافی محمد اسلم اچکزئی کے ساتھ ایکسپریس نیوز کے اینکر حبیب دوست کا باپ دوستی کی طویل بندش کے بارے میں خصوصی انٹرویو۔ مزید تفصیلات ملاحظہ فرمائیں اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان حبیب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سرحدی شہر چمن ضلع کے عبداللہ سے اس وقت احتجاجی کیمپ سے حاضر ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم اچگزئی صاحب جو اس تحریک کا کنوینئر ہے۔ ان سے ہم اب بات کرتے ہیں باب دوستی کی بندش کے خلاف، جس نے دھرنا 25ویں دن سے یہاں پہ دیا ہے۔ ہم اس کو دا دیتے ہیں، اس کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں جو ہے نا ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پہ بہت رش ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ آج محمد اسلم صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دے کر اس رش کے باوجود ہمارے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم آج بات کرتے ہیں محمد اسلم صاحب سے باب دوستی کی بندش کے حوالے سے، جنہوں نے 26 دن سے دن رات یہاں محنت کر کے اتنے لوگوں کو کہاں سے اکٹھا کیے، اتنے رش کہاں سے اکٹھا کیے، اتنی بڑی تعداد کہاں سے لے کر آئے۔ تو آج محمد اسلم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیو کو ملاحظہ کر کے آگے شیئر کرنے سے مت رکیے۔ محمد اسلم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اسلم صاحب، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ سر، سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے، 26 دن سے آپ یہاں رہ رہے ہو، دن رات آپ محنت کرتے ہو، تو کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو کیا باب دوستی کھل جائے گی آپ کی جو ہے نا کتنے امکان ہے؟ اس امکان کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا بہت زیادہ ہمیں اپڈیٹ دیں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے سوال کہ باب دوستی کھولنے کے حوالے سے، ایک تو 100 میں 100% ہوتے ہیں، لیکن میں تو 100 میں اگر جتنا بھی زیادہ بڑا ہو تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر 200% 300% بڑا ہو تو مناسب ہی سمجھتا ہوں کہ اتنی پرسنٹ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کے جو قوانین ہے، آئین 73 آئین کے تحت ہمارے جائز حقوق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے۔ اس لیے ہم نے آج 26واں رات ہمارا یاد دھرنے پہ ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ نہ صرف ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ اس وقت چمن شہر کے مختلف سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو کارکن ہیں اور ان کے رہنما ہیں، جن کی تعداد تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہم بیٹھے ہوئے۔ تو الحمدللہ ہمارا مطالبہ یہ حکومت پاکستان سے، جیسے کہ پہلے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، حکومت پاکستان فوری طور پہ ہمارے 3 نکاتی ایجنڈے پہ عمل درآمد کر کے ہمیں مزید اذیت سے دوچار نہ کرے۔ اگر حکومت پاکستان ہمیں مزید اذیت سے دوچار کریں گے تو یہ صرف اذیت ہمیں نہیں دے رہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم نہ صرف ہم نے دھرنا دیے ہوئے، بلکہ 7 دن سے ہم نے جو چمن افغانستان بین الاقوامی شاہراہ جو اس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے آزاد روسی ریاستوں سے ملانے والا ایک اہم شہر ہے، اس کو بھی آج 7ویں رات ہے کہ ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم تنگ آ گئے تو مزید بھی ہم اپنے جو احتجاج ہے ہم اس کو وسعت دے سکتے ہیں، نہ صرف چمن بلکہ صوبے بھر بلکہ پاکستان بھر میں، بلکہ یہاں تک ہم کے دیگر ممالک میں بھی اس کو ہم اس کی وسعت دے سکتے ہیں، ان کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو امیج ہے ورلڈ دنیا کے سامنے، تو پھر وہ نگیٹو جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے خلاف کوئی کچھ کر لے دے، کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو ہم مانتے ہیں، پاکستان کے منشور کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آئی ایم پاکستانی۔ لیکن پاکستان کو بھی چاہے جو مقدر قوتیں، جو ادارے کی چلانے والے لوگ ہیں، ریاست کو چلانے والے ہیں، کیوں بھی ہمیں پاکستانی سمجھے دیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم بیٹھے ہوئے آج رات کو 26 راتیں ہمارے پورے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت پاکستان کسی ذمہ دار نے ہمارے ہاں کوئی خیریت دریافت نہیں کی، جو کہ المیہ ہے۔ دوسرا کوشچن آپ سے سر یہ ہے، آپ کے بھی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک ہوئے ہوں گے، کیونکہ 26 دن سے آپ دن رات یہاں ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ ایک اچھے صحافی ہوں، اور آپ جو ہے نا کوژک اخبار کی بھی ایڈیٹر ہوں، نیوز پیپر کے، اور آپ کا جو مصروفیات ہے، جو کام ہے، وہ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان 26 دنوں میں ان کاموں کو کچھ ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ نہیں، بالکل۔ ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ میں 4 اخبارات کا چیف ایڈیٹر بھی ہوں، میں ان کا اونر بھی ہوں، سب کچھ ہوں میں ان کا، لیکن یہاں جو عوامی خدمات ہے، جو ایک اہم ایشو ہے، اس کو میں نے بہت اہم سمجھا۔ اس وجہ سے میں نے وہ سارے پیچھے جو اپنے دفاتر کے کام تھے، پرنٹنگ پریس کے کام تھے، اور اپنے نیوز پیپر کے جو ڈیلی بیس پہ ہم جو اداریاں منتخب کرتے، اسی طرح رپورٹنگ کی ہم منتخب کرتے، اپنا جو ہمارے جو رپورٹر ہے جو کہ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے، ان کو ڈیلنگ کرتے ہوئے سب کو ہم نے فی الحال ہم نے چھوڑے ہوئے، ہم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے اقوام کے لیے، ہمارے جو
علاقے کے عوام کے لیے یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا مہربان ذات ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح نہ ہمیں نہیں کریں گے. یہ ہمارا جو جائز مسئلہ ہے یہ ضرور ہر صورت حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسرا کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ فون تو آ رہے ہیں، فون اٹینڈ کر سکتے ہیں انٹرویو کے دوران. سر سے تیسرا کوشچن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جدوجہد شروع کیا ہے اس کا امداد دیتے ہیں. بالفور آپ نے بہت اچھے کام کیا، اتنے مصروفیت کے باوجود آپ جو ہے نا چمن کی عوام کے لیے اتنے کر رہے ہیں. لیکن چمن کی عوام بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے، جب سے میں سن رہا ہوں کہ اسلم صاحب یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، عوام کے لیے نہیں کر رہا ہے. اس حوالے سے اگر آپ بہت زیادہ اپڈیٹس دیں، ان لوگوں کی جو شک ہے، جو ڈاؤٹ ہے، وہ دور ہونا چاہیے. جی بالکل، میں اپنے فائدے کے لیے کھڑا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. وہ فائدہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارے اللہ پاک سے تجارت ہے. کیونکہ بڑا فائدہ تو ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، روزی کم زیادہ اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں. بالکل، جب میں اس معتبر سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی محنت مشقت میں کروں اتنے آؤٹ پٹ ہمیں نہیں ملیں گے اور نہ ملتا ہے. جتنے آؤٹ پٹ ابھی ہمیں اس دھرنے کے توسط سے، اس پروٹیسٹ کے توسط سے ہمیں ملا ہے وہ بہت ہے. وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو الزامات لگا رہے یا لوگ کی جو خدشات اور تحفظات ہیں ان سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. لیکن دیکھیں میں ایک صحافی ہوں، لیکن میں ایک غیر سیاسی ہوں، سیاسی نہیں ہوں، میں سوشل ورکر ضرور ہوں. لیکن اللہ پاک نے ایک بڑا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے جو کہ ابھی ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. وہ ہمارے انہوں نے ہمارے ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ہمارے موقف کے کل کی حمایت کی ہے. تو دیکھیں بڑی بات ہے. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اسلم کی ذاتی مفادات ہے، تو اسی طرح ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے 12-13 تنظیمیں ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پارٹنرز پولیشن بھی ہیں. تو وہ کیسے، چلو صحیح، میں تو صحیح اپنے مفادات، لیکن وہ تو اپنے مفادات کے لیے نہیں ہے، لیکن بات ہے عوام کے مفادات کی، اجتماعی مفادات. چوتھا کوشچن سر، اتنے صحافی ہے چمن شہر میں اور یہ کام جو ہے نا ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو ایم پی ہے، بڑے بڑے یہاں پہ مشران ہے اور صحافی لوگ. یہ سوچ آپ کی ذہن میں کیسی ہے؟ جب یہ دروازہ بند ہو گئی آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں ایسی تحریک بناؤں گا اور اس بڑی تعداد میں لوگ میرے ساتھ شرکت کریں گے، یہ آپ کی ذہن میں کیسی آیا؟ دیکھیں الحمدللہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک سوشل ورکر ہوں. میں اپنا ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہا ہوں جس کے تحت ہم نے مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں ہم نے پری میڈیکل اسکیم بھی لگایا. ہم نے چمن کے عوام کے لیے اپنے جیب سے ہم نے پری ایمبولینس سروس بھی ہم نے پرووائڈ کیا ہے. دیکھیں میں ایک سوشل ورکر ہوں، دیکھیں میں لوگوں کی درد دکھ کو سمجھتا ہوں، میں لوگوں کی درد دکھ کو میں اپنا درد دکھ سمجھتا ہوں. تو اسی لیے مجھے خیال آیا یار یہ دکھ درد کا احساس جو ہے نا ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے. 100 میں سے 5 لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بلکہ 5 نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 100 میں ایک میں پھر آپ جائے 99 سے منفی کر لے پھر 1% کے پاس ہوتا ہے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے سوچتا ہے اور کماتا ہے اپنے لیے کماتا ہے، باغ دوڑ محنت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے اگر کسی نے بھی ثبوت کیا کہ اسلم کی یہ ذاتی مفادات ہے تو اسی دن میں قوم کے سامنے، اپنے غیر عوام کے سامنے میں اپنے آپ کو بطور احتساب میں پیش کروں گا. لیکن یہ میں فخریت کہتا ہوں کہ ہمارے جو میں کروں وہ صرف اللہ کے لیے کروں میں. لیکن اور آپ کے توسط سے تمام نوجوانوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ پلیز وہ آگے آئے، اپنے آگے آ کے اپنے جو مستقبل ہے، آنے والا مستقبل ہے، اپنے جو ہم خیال ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسے کام کرے جو کہ تاریخ کے سنہری الفاظ میں ہوں، ان کے نام بھی آ جائے. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں پنڈال میں ایم پی ایز اور مختلف صوبائی پارٹی کے صدورز یا تاکہ مرکزی رہنما ہے جو کہ میں اپنا ایک اعزاز سمجھتا ہوں، اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. لیکن یہ میں فخر سے بھی کہتا ہوں، لیکن میں تکبر نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں. میں ناچیز کیا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا ہمت دی اور شجاعت دی. اور آپ نے کہا کہ آپ کے دل میں خیال کیسے آئے؟ خیال دے کہ جب آپ کو درد دکھ ہوں گے تو تبھی خیال آئیں گے. جب آپ کے دل ہے لیکن اس دل میں آپ کے احساس نہیں ہے تو پھر وہ دل ہی بیماری ہے. آخر لاسٹ کوشچن ہے، پھر اپنی انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. کیا امید کرتے ہو اپنے اس عوام سے جو بڑی تعداد میں یہاں پہ ہوتے اور جو نہیں آتے ان سے؟ دیکھیں
جو آتے ہیں ہم اس کا بھی بہت مشکور ہے اور ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ انتہائی سخت دھوپ میں، تختی دھوپ میں وہ تقریباً 45 سینٹی گریڈ گرمی میں وہ صبح 9 بجے سے آ کے دوپہر 1 بجے تک یہاں ہمارے پنڈال میں وہ تشریف لاتے ہیں. اور اسی طرح سیکنڈ ٹائم ہم دوسرا شفٹ بھی ہم دھرنے کیمپ چلاتے ہیں بطور جلسہ. یہاں پہ مختلف مقررین خطاب کرتے ہیں تو وہ 4:30 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہم اس کو چلاتے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو نہیں آتے ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ بھائی پلیز آئے، اپنے مسائل جو بھی ہے وہ اجتماعی مسئلے جس پہ ہم ابھی اکٹھے ہوئے وہ ان کا بھی مسئلہ ہے. صرف یہ نہیں کہ یہاں کی جو ہمارے پاس 8-10 ہزار لوگ جو ڈیلی بیس پہ آتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے جو نہیں آتا ہے. لیکن ہم اس کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ بھائی آپ کم از کم ہمارے درے میں تشریف لے کے آئے. ہمارے مقررین جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور باہر چمن سے آؤٹ جو ہمارے جو صوبے کے لوگ ہیں، مختلف صوبے دار حکومت کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، ان کی باتیں سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے، بزنس نقصان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے اسٹیج میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اس نے کسی بھی ایک مقرر نے، کسی بھی ایک تنظیم نے نہ پاکستان کے خلاف بات کی، نہ ریاست کے خلاف بات کی، نہ کسی اور کی خلاف بات کی. لیکن انہوں نے سب نے ایک فریاد کی کہ بھائی ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے بھائی انصاف کیا جائے اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. باب دوستی کے حوالے سے اپنے ناظرین کو ایک خوشخبری اگر سناتے ہوں، کیونکہ بار بار وہ یہی پوچھتے ہیں کہ اسلم صاحب سے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ باب دوستی کب کھل جائے گی، کیونکہ باب دوستی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ڈیلی کی بنیاد پر 25 سے 20 ہزار جب ہم جاتے تھے کچھ کماتے تھے، آج ہم بے بس ہے، نان شبینے کے ہم محتاج ہے. اس حوالے سے اگر اپنے ناظرین کو ایک پیغام دے دے خوشخبری کی، پھر اپنے انٹرویو کو جو ہے نا اینڈ کریں گے. دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اور بڑے جو اسلام آباد کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی کھلیں گے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، پختہ یقین ہے ہمارا کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ باب دوستی 2 مارچ سے پہلے والا پوزیشن پہ انشاءاللہ دوبارہ آمد و رفت و تجارت کے لیے برادرانہ طرز پہ، دوستانہ طرز پہ جس طرح باب دوستی اسی طرح دوبارہ کھلیں گے انشاءاللہ. مہربانی ناظرین، یہ تھا محمد اسلم اچکزئی صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں ہمیں انٹرویو دے دیا. محمد اسلم اچکزئی کے ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں ٹائم دے کر اس پنڈال میں اس وقت رات کے 10:30 بجے لگ بھگ ہو رہی اس نے ہمیں انٹرویو دے دیا. باب دوستی کی بندش کے خلاف ہمیں انٹرویو دے دیا. جو ایکسپریس نیوز کی طرف سے محمد اسلم صاحب کو بہت مشکور ہے جنہوں نے ہمیں ٹائم دے کر اس انٹرویو کے لیے جو ہے نا ہمیں ہاں کر دی، جو اتنے جو ہے نا زیادہ ٹائم دے دیا کیونکہ مصروف آدمی ہے. 4 نیوز پیپر کے ایڈیٹرز ہیں، اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کے بچے بھی چھوڑ دی ہیں، یہاں پہ دن رات ان لوگوں کے درمیان جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا فرض سمجھتا ہے اور اپنا فریضہ سمجھتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جب تک باب دوستی نہیں کھولتے ہیں تب تک میں یہاں رہوں گا، اس عوام کے درمیان رہوں گا. یہ بھی میں نے محمد اسلم صاحب کو کہا کہ اللہ پاک ایسی ہمت جو ہے نا 100 میں سے 5 لوگوں کو دیتا ہے. یہ میں تو اس کو داد دیتا ہوں، ایسا نہ ہو یہ سامنے ہو میں اس کی جو ہے نا چاپلوسی کرتا ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ محمد اسلم صاحب کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ پاک ہر انسان کو اس طرح ہمت دے جیسی محمد اسلم صاحب. اپنے میزبان حبیب دوست کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.